اب آقا نے فرمایا ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر صحابہ کہا ہوتا تو صحابہ تو چلے گئے، تو اللہ کے رسول نے قرآن کا ساتھی اگر صحابہ کو بنایا ہوتا تو قرآن تنہا ہو جاتا، صحابہ کے جانے کے بعد قرآن تنہا ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے رسول کو خبر تھا کہ قیامت تک صحابہ پیدا نہیں ہو سکتے، قیامت تک صحابی نہیں بن سکتے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت، آقا کو خبر تھا کہ قیامت تک اہل بیت پیدا ہوتے رہے، اس لیے اللہ کے رسول نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بلکہ اہل بیت کو بنایا، اہل بیت کو بنایا اور کہا صحابہ چلے جائیں گے اہل بیت رہیں گے، صحابہ چلے جائیں گے اہل بیت ہوں گے، اور یقیناً ہے کہ قرآن جب تک رہے گا اہل بیت رہیں گے۔ آج قرآن ہے، اہل بیت بھی موجود ہے، قیامت تک قرآن رہے گا، صحابہ کا نہیں بلکہ اہل بیت رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بلکہ اہل بیت کو بنایا، اور مسلمانوں کو، اپنے امتی کو، اپنے چہیتوں کو آقا کریم نے فرما دیا کہ سنو تم قرآن کا دامن بھی تھام کے رہنا اور اہل بیت کا بھی دامن تھامے رہنا۔ اگر تم نے قرآن کو تاکوں میں سجایا اور اس دل کو مدینہ نہ بنایا، تم نے قرآن کو اپنے لبوں پر سجایا، تلاوتیں کی اور اس دل میں اہل بیت کی محبت نہ بسائی، تو قرآن کی معرفت سے تمہارا دل منور نہیں ہوگا، قرآن کی معرفت سے تمہارا دل روشن نہیں ہوگا۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو کہتا چلوں کہ قرآن جس طرح آپ نے اپنے لبوں پہ سجایا ہے، گھر کے تاکوں میں سجایا ہے، اپنے دل میں حب اہل بیت سے بھی اپنے قلب کو روشن کریں۔ آپ سادات کرام کی تعظیم کریں، آپ یہ سمجھیں کہ ان کے تعظیم کا عالم کیا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اس عمل کو جاری و ساری رکھا اپنی زندگی میں۔ باتیں بہت ہیں، میں آپ کو بس ایک میسج، پیغام مصطفیٰ دے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، عرفات کا وہی میدان پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ عرفات کے میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ایک واز کر رہے ہیں، ایک نصیحت کر رہے ہیں، ایک تقریر کر رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع، آقا کریم کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف ماں اور بہنیں تھی، ایک طرف مسلمانان اسلام۔ جب میں جس حدیث پاک کو پڑھا تو غور کیا، کئی لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ کیا نبی کی بارگاہ میں عورتیں مرد ایک ساتھ بیٹھتی؟ کہا نہیں، عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا، اس کے پردے کا اہتمام ہوتا، اور ایسا اہتمام کہ جس میں نہ وہ مردوں کو دیکھ سکتی نہ غیر مرد انہیں دیکھ پاتے، اس طرح کے اہتمامات ہوتے تھے۔ لیکن ایک یہ حجۃ الوداع کے موقع سے جو خطبہ ہے آقا کریم کا، جو پہلی یہ آخری تقریر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری بات تھی، اس خطبے کے بعد آپ کا وصال ہوتا۔ حجۃ الوداع کے موقع سے آقا کریم نے اپنے امتوں کو، صحابہ کو، صحابیہ کو مخاطب کیا۔ آپ بھی غور سے سن لیں، بس اس حدیث پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داہنی طرف صحابہ کا مجمع، بائیں طرف صحابیہ کا مجمع، عرفات کا میدان ہے۔ تو عرفات کے میدان کو جب اپنے آنکھوں سے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں مردے بھی ہیں میدان میں اور عورتیں بھی ہیں، سب کے لبوں پہ گریہ وزاری ہے اور خوف خدا تاری ہے۔ آقا کریم مخاطب ہوئے، فرمایا لوگوں تمہارا یہ نبی اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے تحت، اور یہ میری آخری بات، اے میرے صحابہ گاٹھ باندھ لو، اے میرے صحابیہ تم بھی سن لو، تمہارا یہ پیغمبر، تمہارا یہ نبی جنت دیکھ کر کے آیا، اللہ نے شب معراج جنت دکھایا، ان آنکھوں نے جنت کے نظارے کیے، جنت کے دروازوں کو دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس جنت میں 8 دروازوں میں کون جائے گا؟ کہا کہ کسی دروازے سے روزے دار داخل ہوگا، کسی دروازے سے نمازی جائے گا، کسی دروازوں سے حاجی جائے گا، کسی دروازوں سے صدقہ خیرات کرنے والا جائے گا،
یعنی جنت میں جانے والا 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے نہیں جائے گا، ایک دروازے متعین کیے جائیں گے، نام اعمال دینے کے بعد اللہ کہے گا اس کو اس دروازے سے داخل کر دو جنت میں۔ آقا کریم یہ فرمان سناتے ہیں، غور سے سنیں، میری ماں اور بہنیں بھی غور سے سنیں اور آپ بھی غور سے سنیں۔ پیارے آقا کے اس فرمان پہ 11 بجے سے لے کے اب تک جتنی حدیثیں سنی ہیں آپ، قرآن کی تلاوتیں سنی ہیں آپ، شاید آپ کا وہ دشمن جسے اللہ نے شیطان کہا، قرآن میں یوں مخاطب فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے انسان تمہارا خلم کھلا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شیطان لعین ہے، تمہارا دشمن انسان نہیں ہے۔ ارے انسان سے تو محبت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کام ہے انسان سے محبت کرنا، دھرم نہ دیکھو کرم دیکھو، تم دھرم نہ دیکھو کرم دیکھو۔ اگر کوئی سکھ بھائی آیا ہے اس سے محبت کرو نا، پریم کرو نا، کوئی ہندو بھائی آیا ہے اس سے محبت کرو، کوئی مسلم بھائی آیا ہے اسے محبت کرو۔ یہ پیغام تمہارے نبی کا پیغام ہے، یہ پیغام خدا کا پیغام ہے۔ تم نفرت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم خواجہ غریب نواز کے دامن کرم میں کیوں ہی نہیں آئے۔ معین الدین چشتی اس شخصیت کا نام ہے جس نے اپنے دربار میں دربار لگا کے تمام مذہب و ملت کے لوگوں کو بلا کے امن کا پیغام دے کے، رحمت کا پیالہ پلا کے، محبت کا جام پلا کے، سینے سے لگا کے اسے اپنا بنا لیا۔ آج بھی لوگ بلا نفرت کے معین الدین چشتی کے در پہ حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان ہو تو معین الدین چشتی جیسا، مسلمان ہو تو قطب الدین جیسا، مسلمان ہو تو نظام الدین جیسا۔ میرے عزیز، ہم غلام معین الدین ہیں، ہم غلام قطب الدین ہیں، ہم غلام محبوب الہی ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ ہم سے محبت پریم کیوں نہیں؟ تو یقیناً ہے کہ اگر زبان سے نفرت کی بولی ہو محبت کوئی نہیں کرے گا۔ یہ زبان تو محبت کی ہے، یہ زبان تو محبت کی بولی بولنے کے لیے ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں سن لو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو کیونکہ تم میری امت ہو، اور تم میری امت ہو جنتی ہو، لیکن جنت میں جانے کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے ہوں گے اور کچھ فرائض ادا کرنے ہوں گے۔ آقا کریم مردوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو، میں نے جنت کے 8 دروازوں کو دیکھا ہے، تم 8 دروازوں سے اگر جانا چاہتے ہو تو اے میرے صحابہ کی جماعت ہو سن لو، 3 باتوں پہ عمل کر لو، 3 کام ہے جو دنیا میں تمہیں کرنے ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں تم بھی سن لو، آقا نے صحابیہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، اس مجمع میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی تھی، اس مجمع میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ آقا کریم فرماتے ہیں سن لو، 3 کام تمہیں کرنے ہیں دنیا میں۔ آقا کریم نمبر انگلی اٹھاتے کہتے ہیں پہلا کام ہے فرائض کی ادائیگی کرو، یہ نا سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں فرائض کی ادائیگی کرو، اور دوسری انگلی اٹھاتے ہیں فرماتے دوسرا کام کرنا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ آقا نے فرمایا فرائض کی ادائیگی کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور یہ 3 باتیں، تیسری باتیں غور سے سنیں آپ، اس تیسری بات میں مرد کے لیے کچھ اور ہے، عورت کے لیے کچھ اور جملے ہیں، مرد کے لیے کچھ اور فرمان ہے، بیویوں کے لیے کچھ اور فرمان ہے۔ تیسرے لفظوں میں آقا فرماتے ہیں اے مردوں، اے میرے صحابہ سنو، اے مردوں کی جماعت سنو، تیسری بات مردوں کی جماعتوں سنو، تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو راضی کر دو۔ بولو کتنے ماں باپ کے چاہنے والے؟ کون ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں تم ماں باپ کو راضی کر لو، اور میری ماں بہنوں تم بھی سن لو غور سے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ اگر جنت میں رہنا چاہتی ہو، ان کی کنیز بن کے جانا چاہتی ہو، ان کے سامنے اپنے نگاہوں کو نم نہیں کرنا چاہتی، یعنی وہاں شرمندگی نہیں اٹھانا چاہتی، تو سنو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کنیز ان کے بابا نے علل اعلان حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا اے میری ماں اور بہنوں، اے صحابیہ تم اپنے شوہر کو راضی کر لو، سبحان اللہ۔ 2 جملے میں دے رہا ہوں آپ کو، مردوں سے کہا، بیٹوں سے کہا، ماں باپ کو راضی کرو، بیویوں سے کہا، بیٹیوں سے کہا، ماؤں سے کہا، شوہر کو راضی کرو۔ معمہ سمجھ میں نہیں آتا، بیٹوں سے کہا ماں باپ کو راضی کرو، اب اگر بیٹے نے ماں باپ کو راضی نہیں کیا جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ فرائض کی بھی ادائی کر لی، شرمگاہ کی حفاظت بھی کر لی، اب ماں باپ راضی نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آقا کریم نے فرمایا ان 3 باتوں پر جس نے عمل کر لیا اللہ کے محبوب
خوب فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے جانا چاہو گے تم داخل ہو جاؤ گے۔ میں محمد اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، جس بات کی ضمانت آقا کریم لے لیں بھلا اسے کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ اللہ کے محبوب ہیں، اعلان فرما دیا۔ تو اب میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تم غور کر لو اور امام الانبیاء کانفرنس منانے والوں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے۔ یہ کانفرنس تمہارے لیے ضمانت بن جائے گی اگر تم ان 3 باتوں پہ عمل کر لیے۔ صرف یہ 3 بات، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، فرض نہیں، فرض مانے واحد، فرض مانے ایک فرض نہیں، فرائض بے شمار فرائض ہے۔ نماز کا وقت ہو 5 وقت نماز ادا کرو وقت پہ، وہ فرائض اول ہے، افضل اور سب سے قیمتی فرض اگر کوئی ہے وہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ تمام 5 نمازیں جو ہے یہ تم پر فرض ہے۔ اب نماز کے بعد جو تمہارے اوپر فرائض ہے وہ ہے پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی کو کھانا کھلانا، بھوکا ہو ننگا ہو تو کپڑے پہنانا، پڑوسی اگر بد زبان ہو، پڑوسی اگر ظالم ہو، پڑوسی اگر ستانے والا ہو، پڑوسی اگر رولانے والا ہو تو تم اس پر صبر کرنے والے ہو جاؤ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مثال بن جاؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس کی اقتدا ہم آپ کرتے ہو، کبھی ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے اپنے امام، اپنے خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا قاری صغیر صاحب کے پاس پہنچ جاؤ، کبھی مولانا منظور عالم صاحب کے پاس پہنچو اور ادب کے ساتھ دو زانو کی بیٹھ کر کے آپ کہو کہ آپ میرے امام ہو، آپ میرے بادشاہ اور سردار ہو، ارے آپ نے دنیا میں بھی رب کی حضور مجھے حاضری کروائی ہے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا اور حشر میں بھی آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ کہو نا سبحان اللہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شفیع رسول کائنات، اللہ کے رسول لواء الحمد کا جھنڈا حشر میں اٹھائے ہوں گے اور شفیع بن کے آئیں گے، لیکن آپ کی شفاعت کا دور اماموں کے ہاں، جو آپ کے امام ہیں جس کے پیچھے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، اقتدا کرتے ہو، فرض اور فرائض کو جاننے کی کوشش ان سے کرو۔ یہ حشر میں جب بخشے جائیں گے اور ان پر جب اللہ کے انعام و اکرام ہوں گے اور جب یہ منادی ندا دے دے گا کہ ان اماموں کو بلاؤ اور ان سے کہہ دو کہ آج وہ بھی شفیع ہیں، میرے محبوب شفیع المذنبین کے صدقے، میرے محبوب کے ہر امتی جو امام ہے، خطیب ہے، وہ آج شفیع بنا دیا گیا ہے۔ ان سے کہو کہ حشر میں کھڑا ہو جائے اور اپنے مقتدیوں کی شفاعت کریں، ان کی شفاعت کریں جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے، محبت کی ہے، جنہوں نے دل کو نثار کیا ہے، ان کے اوپر ادب کی ہے، بدتمیزی نہیں، بے ادبی نہیں بلکہ ادب کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے اس شفاعت کے منظر کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج بھلی ہم اپنے اماموں کی قدر نہیں کرتے لیکن حشر میں قدر آ جائے گی میرے عزیزوں، وہاں پہ جب ندا ہوگی ظہر کی نماز، اے فلاں ابن فلاں، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، تمہاری ظہر کی نماز کہاں ہے؟ فرشتوں سے کہا جائے گا چیک کرو اس کی نمازوں کو۔ اولی پرشی سے روز محشر کے جا گداز بہت، اولی پرشی سے نماز بہت۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب سوچو نا، غور کرو آپ، وہاں پہ یہ سید صاحب بعد میں آئیں گے تمہارے لیے، پیر صاحب بعد میں آئیں گے تمہارے لیے، غوث پاک کے پاس جو ہے بعد میں پہنچو گے، غریب نواز کے پاس بعد میں پہنچو گے، خواجہ قطب کے پاس بعد میں پہنچو گے۔ اب جیسی نماز کے دفتر کھلے، رجسٹر کھلے، حساب شروع، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، مولانا منظور صاحب کو بلاؤ۔ اب حساب تو اللہ آپ سے لے رہا ہے فرشتہ، ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ کہا اچھا ہم نے مولانا منظور صاحب کے پیچھے ادا کی تھی، قاری صغیر صاحب کے پیچھے ادا کی تھی۔ فرشتہ کہے گا لے کے آؤ، بلاؤ امام کو اپنے، مولانا منظور صاحب لائن آؤٹر ہوگا، حاضر، مولانا قاری صغیر صاحب حاضر ہوں گے۔ اب آپ کا دار و مدار ہی ان پر ہوگا، سارا معاملہ ہی یہاں ان کے رجسٹر میں اگر آپ کا نام لکھا ہے کہ ظہر کی نماز فلاں تاریخ میں
फला दिन में श्याम कॉलोनी हो या सरस्वती कॉलोनी हो या फिर मीठापुर हो, आपने इनके पीछे नमाज अदा की है, वो फरिश्ता दिखाएगा मौला, हाँ कारी साहब के पीछे इन्होंने नमाज पढ़ी है। कहा कारी साहब आप क्या कहते हो, क्या ये मुक्तदी अमानतदार था, वफादार था, मोहब्बत वाला था? अब मोहब्बत चेक किए जा रहे हैं, अदब चेक किया जा रहा है, कहीं ये बदतमीजी करने वाला तो नहीं, कहीं बेअदबी करने वाला तो नहीं। अब मुक्तदी के क्लास लिए जा रहे हैं। कसम खुदा की मेरे अजीजों, अगर उस इमाम के लिए दिल में तुमने बोझ रखा होगा, निफास और उस इमाम की बेअदबी की होगी, तो वहां जाहिर कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और जब जाहिर होगा तो फिर तुम्हारी नमाजें भी अटकेंगी, शफाअत में रुकावट आ जाएगी। मैं चलते चलाते ये बात आपको कह दूं कि बड़े कीमती हैं ये लोग जो आपकी मस्जिदों में पांचों वक्त आपकी नमाज पढ़ाते हैं, कुरान और हदीस की बात बताते हैं। मैं तो आया हूं सुना के चला जाऊं, बड़े बड़े मुक़र्रिर आएंगे वो तकरीर करके चले, लेकिन सर में दर्द होगा ना, ये आएंगे, भूत पकड़ेगा ना तो इनके पास जादू का असर होगा ना, भागे में यही जाओगे, कहीं कोई पुरसी सहारा नजर नहीं आएगा। ये खब्बीस जो है ना शैतान, ये खब्बीस जिन जो है ना, ये बड़ा शैतान है, आज घर घर घूम रहा है, आज हम लोगों के घर घर में दाखिल है। वक्त नहीं वरना बताता मैं आपको। अब ये खब्बीस से बचने का रास्ता मौलाना मंजूर साहब बताएंगे, कारी सगीर साहब बताएंगे। अपने इन इमामों से लगे रहो, इनकी अदब करो, नजराना पहले इनको ज्यादा दो, ये हकदार है, ये इन पे कुर्बान हो, इनकी जरूरतें पहले पूरी करो, इनसे मोहब्बत करो। कसम खुदा की अगर ये ना होते तो तुम्हें सैयद की कदर पता ना चलती। कौन बता? पहली जमीनी तबलीग, जमीनी काम जिसको कहते हैं, ये इमाम करते हैं। अगर हमारे ये इमाम ना हो, क्योंकि मैंने भी कलकत्ता से लेके यहाँ तक इमामों को गौर से देखा है, इमामतें की है। मेरे अजीजों, आप पर जरूरी है कि आप फराइज में से, ये भी फराइज है, ये तमाम फराइजात हैं, और शर्मगाह की हिफाजत करो, जिना के करीब ना जाओ, कसम खुदा की जिना के करीब ना जाओ मेरे नौजवानों। तुम्हें अगर ख्वाहिशे नफ्स सताए, निकाह कर लो, फौरन निकाह करो, बालिग हो गए निकाह करो, और निकाह करने के बाद अपनी ख्वाहिश को जब तुम पूरी करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा, मग़फ़िरत फरमाएगा, दर्जात बुलंद करेगा, नेक साले औलाद से तुम्हारी दुनिया और आखिरत रोशन कर देगा। तो फिर शर्मगाह की हिफाजत करो, और मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की कदर करो, राजी कर लो, अगर वो रूठे हैं तो राजी कर लो, राजी कर लो जितना जल्दी, मना लो उन्हें। और मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज है तो अपने शौहर को भी मना लो, अपने शौहर को राजी करो, उनको कभी नाराज ना होने दो, चेहरे पर शिकन ना आने दो। शौहर की रजा में ही रब की रजा, शौहर राजी तो तुम्हारा रब राजी, रब राजी तो रसूल राजी, रसूल राजी तो अली राजी, अली राजी तो हसनैन करीमैन राजी, हसनैन करीमैन राजी तो गौसे आज़म राजी, गरीब नवाज राजी, महबूब इलाही राजी, मखदूम अशरफ समनानी राजी, ये वली राजी, और वली राजी तो फिर सब राजी, सब राजी। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, और अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत में दाखिला फरमा देगा। ये तीन बातों पर अमल करना, इसको याद रख लेना, फराइज की अदायगी, शर्मगाह की हिफाजत, वालिदैन को राजी करना। मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, अपने शौहर को राजी कर लेना। मरने से पहले पहले तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हम सब को अमल साले की तौफीक बख्शे। आमीन। और ये दिल जो है ना, ये हार्ट, जिसे हार्ट कहते हैं, आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, मुफ्ती मौलाना मुफस्सिर सब का हो रहा है, क्योंकि ये दिल बड़ा गंदा हो गया। तो ये दिल जब गंदा हो जाता है, जब जंग लग जाते हैं तो ये बंद हो जाता है, ये धड़कना बंद हो जाता है। जब दिल में नबी नहीं, अली नहीं, वली नहीं, जब इस दिल में दरूद और सलाम नहीं, जब इस दिल में मोहब्बत नहीं, जब इस दिल में सिर्फ कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, जलन है, तो ये दिल जंग आलूद हो जाती है, और इसकी नसें फरकनी बंद हो जाती है, और जब ये फरकनी बंद तो आत्मा जिस्म से निकल जाती है, रूह। डॉक्टर कहता है अटैक पड़ गई, हार्ट अटैक हो गया। मेरे अजीजों, अल्लाह उसके रसूल का फरमान अज़हर मिन अश-शम्स है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये जो जिक्र की महफिलें हैं ना, ये दरूद, ये सलाम, ये कॉन्फ्रेंस, ये मिलाद मनाते रहो, अपने घरों में भी मिलाद मनाओ, कारी साहब को बुलाओ, मौलाना साहब को बुलाओ, उलमा को बुलाओ, अपने जिक्र की महफिल सजाओ, क्योंकि जब तक तुम जिक्र से लबरेज रहोगे, जब तक तुम जिक्र में मशगूल रहोगे, जब तक तुम जिक्र में शामिल रहोगे,
یہ قلب تمہاری روشن رہے گا، یہ دل کبھی ہارٹ اٹیک نہیں کرے گا، اس دل کو عشق مصطفیٰ نور مصطفیٰ سے منور کر لو، قسم خدا کی تمہارا دل دھڑکتا رہے گا، پھڑکتا رہے گا، منور رہے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ دل کو جو قلوب ہے نا تمہارا، یہ جو دل ہے نا، اس کو تسکین، اس کو قرار، اس کو لذت صرف ذکر سے ملا کرتی ہے، صرف ذکر سے، اور وہ ذکر ہے اللہ کا، وہ ذکر ہے رسول اللہ کا، وہ ذکر ہے ولی اللہ کا، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس ذکر کو، اس قلوب کو سکون